بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ ابن قیس نخعی ہیں. ابراہیم ابن یزید نخعی، ان کے راوی منصور ابن معتمر، ان کے راوی جریر ابن عبدالحمید. یہ اصح الاسانید میں سے مشہور سند ہے. پہلے حدیث کا ترجمہ، پھر مطابقت باب، اس کے بعد تشریح سماعت فرمائے. علقمہ بیان فرماتے ہیں قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اب نماز پڑھانے میں نبی کریم علیہ السلام نے رکعات نماز میں اضافہ کر دیا یا رکعات نماز میں سرکار نے کمی کر دی. علقمہ کے راوی ابراہیم ابن یزید نخعی کہتے ہیں لا ادری زادہ او نقصا، مجھے یہ یاد نہیں کہ سرکار نے رکعات نماز میں ایک رکعت کا مزید اضافہ کر دیا یا ایک رکعت کم پڑھی. فلما سلم، جب نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد نماز سے سلام پھیرا تو نبی کریم علیہ السلام سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ کیا نماز میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے، یعنی کیا وحی نازل ہو گئی کہ جس وحی کی وجہ سے نماز کا حکم میں زیادتی ہو گئی یا نماز کی رکعات میں کمی ہو گئی؟ قال وما ذاک، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کیا نئی بات ہوئی اور تم کس نئی چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام علیہم الرحمت والرضوان نے کہا صلیت کذا و کذا، سرکار آپ نے آج اتنی رکعت نماز پڑھا دی. فثنا رجلہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں پیروں کو موڑا، قاعدے میں بیٹھے، واستقبل القبلہ، اور استقبال قبلہ کیا، وسجد سجدتین، اور سرکار نے 2 سجدے سہو کیے. ثم سلم، اس کے بعد سرکار نے سلام پھیرا. فلما اقبل علینا بوجہی، جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنا رخ مبارک ہماری طرف کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء لنبأتکم بہ، اگر نماز میں کوئی نئی بات پیدا ہوگی تو میں ضرور تم کو وہ بتاؤں گا. ولیکن انما انا بشر مثلکم، لیکن میں تمہارے مثل بشر ہوں. انسا کما تنسون، مجھ پر نسیان طاری ہوتا ہے جیسے کہ تم پر نسیان طاری ہوتا ہے. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي،
تو جب مجھ پر نسیان طاری ہو جائے تو مجھے یاد دلاؤ۔ اور سرکار نے بعد میں ضابطہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو درستگی کی تحری کرے، کہ اگر شک ہو گیا کہ کتنی رکعت نماز پڑھی ہے تو اب تحری کرے، اور جتنی رکعتوں پر دل جمے فلیتم علیہ، اسی پر نماز کو مکمل کر لے، ثم لیسلم، اس کے بعد سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کر لے۔ یہ پوری حدیث پاک اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ یہاں پر ترجمۃ الباب سے اس حدیث کی مطابقت سرکار کے اس قول میں ہے، فَثَنَا رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد استقبال قبلہ کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب رہا یہ کہ یہ نماز کون سی ہے، کون سی نماز تھی، تو اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ یہ نماز ظہر تھی، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ نماز عصر تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ظہر کی 4تھی رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تھا، 5 رکعت نماز پڑھا دی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے جب صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے معلوم کیا، یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی نئی بات پیدا ہو گئی کہ ظہر کی نماز اب بجائے 4 رکعت کے 5 رکعت ہو گئی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، اور فرمایا وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تو تمہارے مثل بشر ہوں۔ تو یہ جو سرکار نے فرمایا بشر مثلکم، تو یہاں پر مماثلت تمام امور میں نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کثیرہ وہ ہیں کہ جن اوصاف کثیرہ حمیدہ میں کوئی مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کا شریک اور صحیح نہیں ہے، بلکہ وجہ مماثلت خود سرکار نے بیان فرما دی، انسا کما تنسون، مجھ پر نسیان طاری ہوتا ہے جیسے کہ تم پر نسیان طاری ہوتا ہے، تو نسیان طریان میں تمہارے مثل ہوں، تمام احکام میں نہیں۔ اب یہ ایک وسیع موضوع ہے، تمام احکام میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، اور لوگوں کا وضو نیند سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سرکار پر نماز تہجد فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے۔ ایک نبی کے لیے 11 ازواج مطہرات سے بیک وقت نکاح کرنا جائز تھا، امتیوں کے لیے صرف 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ اب آپ اور کسی کے لیے بھی بغیر مہر کے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے بلا مہر کے بھی نکاح جائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ نماز توڑ کر کسی کی بات پر لبیک کہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے کی آواز پر نماز توڑ پر لبیک کہنا یہ واجب ہے۔ بے شمار اوصاف و حکام ایسے ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کا کوئی مثیل اور نظیر نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا انما انا بشر مثلکم، تو وجہ تو وہ اگلے جملے میں بیان بھی فرما دیا، انسا کما تنسون، بتا دیا کہ دریان نسیان میں تمہاری طرح ہوں۔
ہاں اب سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو شک ہو فلیتحری الصواب، تو وہ درستگی کی تحری کرے، اور ایک روایت میں فلیتحری اقرب ذلک الی الصواب، اور ایک روایت میں فلیتحری الذی یری انہ صواب، سمجھ گئے؟ فلیتم علیہ، تو فلیتم علیہ تو اسی پر بنا کرتے ہوئے نماز کو مکمل کر لے، فلیتم علیہ یعنی فلیتم بانین علیہ، اس پر بنا کرتے ہوئے نماز کو مکمل کر لے، ہے نا؟ ہاں، اور یہ جب کہ ظن غالب ہو جائے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر ظن غالب ہو گیا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں تو اسی پر بنا کرتے ہوئے 1 رکعت نماز اور پڑھ لے گا، ثم یسجد سجدتین، بات سمجھ گئے؟ اب اس حدیث سے بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جواز نسخ پر یہ حدیث دلیل ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے نسخ کے جواز ہی کو تو سمجھا تھا، تبھی تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ کے نماز میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی، حدث فی الصلاۃ شیء۔ اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان پر سہو کا وقوع جائز ہے، مگر علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان نے تفصیل فرمایا کہ اخبار میں سے کسی بھی خبر میں کسی بھی نبی پر سہو کا تریان جائز نہیں ہے، البتہ بعض افعال میں سہو کا تریان ہو سکتا ہے، وہ کسی نہ کسی حکم کی مشروعیت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ رہی خبر، تو خبر میں کوئی بھی خبر چاہے وہ حالت صحت کی ہو کہ حالت مرض کی ہو، حالت رضا کی ہو کہ حالت غضب کی ہو، نبی کبھی بھی خلاف واقع نہ قصدن اور نہ سہون کبھی خبر دے سکتے ہیں، ہے نا؟ ہاں افعال میں سہو جائز ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس سہو پر برقرار نہیں رہتے، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس سہو پر تنبیہ فرما دیتا ہے، بات سمجھ گئے؟ اب رہا ایک ہے سہو اور ایک ہے نسیان، تو بعض علماء نے کہا کہ دونوں مترادف ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ النسیان غفلت القلب عن الشیء، اور سہو کا معنی غفلت الشیء عن القلب، دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ حضرات دونوں جملے دوبارہ سن کر غور کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، اور اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ بھی مسئلہ مستنبط کیا کہ بھول کر کلام کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے نا؟ اور یہ امام شافعی کا قول ہے، امام احمد ابن حنبل کا قول ہے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز میں کلام مطلقاً مفسد نماز ہے، چاہے سہون ہو چاہے قصدن ہو، ہے نا؟ اور یہ قول امام ابراہیم نخعی، قتادہ، حماد ابن ابی سلیمان اور امام اعظم کا ہے۔ اب رہا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کلام کیا، تو یہ نماز میں کلام کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے،
اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کلام مفسد نماز نہیں ہو سکتا۔ ہاں ویسے کلام تو یہ مفسد نماز ہے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، ہے نا۔ تو اس سے یہ اس بات کی نص صریح ہے کہ نماز میں کلام حرام ہے، چاہے عامدن ہو، ناسین ہو، حاجت کی وجہ سے ہو یا غیر حاجت کی وجہ سے، مصلحت نماز کے لیے ہو یا اس کے علاوہ، ہے نا۔ اور اگر کوئی بات نماز میں پیدا ہو جائے تو آدمی تسبیح پڑھے گا۔ عورت کے لیے تصفیق کا حکم ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارے گی، اس لیے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، من نابہ شیء فی الصلاۃ فلیقل سبحان اللہ وانما التصفیق للنساء والتسبیح للرجال۔ بات سمجھ گئے؟ اب ایک بات اس سے اور بھی معلوم ہوئی کہ سجدہ صاحب 2 سجدے ہیں، اور یہی قول عامۃ العلماء کا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سجدہ صاحب سلام کے بعد ہے، سلام کے بعد ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر امام کو نماز کی رکعتوں پر یقین نہ ہو تو وہ مقتدیوں کے قول پر اعتماد کر سکتا ہے نا، لیکن جب کہ اسے خود یقین نہ ہو۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو تحری کرے گا، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، یہ قول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ اگر کئی سہو ہو جائے تو ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدہ صاحب نماز کے آخر میں ہے، نماز کے آخر میں ہے۔ ہاں اب اگلا باب دیکھیے، باب ما جاء فی القبلہ ومن لا يرى الإعادة على من سہى فصلى إلى غیر القبلہ۔ یہ بات اس بارے میں کہ جو انسان جو قبلے کے بارے میں آیا ہے، اور یہ بات اس بارے میں کہ جس انسان نے بھول کر غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو اس پر اعادہ واجب نہیں ہے نا۔ کیا مطلب کہ اگر جہت قبلہ متعین نہ ہوئی اور تحری کر کے اس نے ایک سمت کو قبلہ تسلیم کر لیا اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، اور بعد میں اسے معلوم ہوا کہ میرا رخ کا اصل میں قبلے کی طرف نہیں تھا، تو یہ اس نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ یہ قول امام سفیان ثوری کا ہے، امام اعظم کا ہے، اور اصحاب امام اعظم کا ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آسمان ابر آلود تھا اور قبلہ ہم پر مشتبہ ہو گیا، تو ہم نے نماز پڑھ لی فجر کی، ہے نا۔ اور جب سورج طلوع ہوا تو اب ظاہر ہوا کہ ہم نے نماز غیر قبلہ کی طرف کی ہے، پڑھی ہے، تو ہم نے یہ معاملہ نبی کریم کی بارگاہ میں ذکر کیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ بات سمجھ گئے؟ اب اگلی روایت دیکھیے، فرماتے ہیں وقد سلم النبی فی رکعتي الظہر واقبل علی الناس بوجهه ثم اتم ما بقی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا،
اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنا رخ مبارک لوگوں کی طرف کیا۔ پھر جب صحابہ کرام نے عرض کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ظہر کی 2 رکعت ہی پر سلام پھیر دیا ہے، ثم اتم ما بقیہ، تو پھر جو نماز باقی رہ گئی تھی سرکار نے اس کو مکمل کیا اور آخر میں سجدہ سہو کیا۔ اب باب کیا قائم کیا کہ اگر غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا تو نماز کا اعادہ نہیں ہے، تو اس حدیث سے باب کی کیا مطابقت ہے؟ مطابقت یہ ہے کہ جب سرکار نے 2 رکعت پر سلام پھیر کر رخ لوگوں کی طرف کر لیا تھا تو سرکار نماز ہی کے حکم میں تھے، نماز پڑھنے ہی کے حکم میں تھے، اور اس زمانے میں سرکار نے بھول کر گویا کہ حضور اس وقت میں غیر قبلہ کی طرف بھول کر نماز پڑھنے والے تھے، بات سمجھ گئے؟ اور پھر سرکار نے اسی نماز کو مکمل کیا 2 رکعت پڑھ کر، اور اثر نو نماز مکمل نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے سہون نماز پڑھ دے تو اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت کی 3 چیزوں میں۔ اور وہ 3 چیزیں کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کاش ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے ہیں۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور آیت حجاب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں، فإنه يكلمهن البر والفاجر، اس لیے کہ یا رسول اللہ ان سے اچھے و برے لوگ اچھے و برے کلام کرتے ہیں۔ فنزلت آیت الحجاب، تو آیت حجاب نازل ہوئی، اور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج ہے نا رشک کے جوش میں نبی کریم کے خلاف ایکا کر بیٹھیں، تو میں نے کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، فنزلت هذه الآیات، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب رہا یہ کہ اس حدیث کو مطابقت ترجمے سے کیا ہے، تو وہ یہ جملہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اس لیے کہ مقام ابراہیم سے مراد ایک قول پر کعبہ ہے، اور کعبہ قبلہ ہے، اور باب کیا تھا؟ باب ما جاء فی القبلہ، اس لیے پہلے والے جز پر مطابقت ہو جاتی ہے، بات سمجھ گئے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت 3 باتوں میں کی، تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے میری موافقت کی 3 باتوں میں، لیکن ادب کی وجہ سے حضرت عمر نے موافقت کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ عز و جل کی طرف نہیں۔ ہاں، اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت ان 3 چیزوں کے علاوہ اور چیزوں میں بھی ہے نا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ فدیہ نہ لیا جائے، تو آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم۔ منافقین پر نماز کی ممانعت کے بارے میں حضرت عمر کی رائے تھی کہ راس المنافقین ابی ابن
عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول کی نماز نہ پڑھی جائے تو آیت کریمہ نازل ہوئی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. اور جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری زبان پر جاری ہو گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ رب العزت نے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ جملہ نازل فرما دیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب قومت کا معاملہ آیا تو میں نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو یہی آیت کا جملہ نازل ہو گیا. بات سمجھ گئے. اب بعض علماء نے 22 تک موافقتیں بیان فرمائی ہیں ہے نا, اور یہاں پر 3 کا ذکر ہے تو تنصیص بالعدد زائد کی نفی نہیں کرتی ہے نا. اچھا, اور آیت حجاب سے مراد کون سی آیت ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. بات سمجھ گئے. اب اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا سوال کیا, اور مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہے نا. اور آپ کی یہ تمنا تھی کہ امام مقام ابراہیم کے پاس ہی کھڑا ہو. تو آیت کریمہ نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان تھے. جیسے کہ کوئی مکان بناتا ہے تو مکان بنانے والے کا کتبہ لگا دیتے ہیں اس کے نام کا. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے پائے مبارک کے نشان کو اس میں منقش فرما دیا تھا. بس سمجھ گئے. ہاں, اور رہا حجاب کا معاملہ تو حجاب کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی ازواج مطہرات پر بالکل پردے کا حکم حتمی طور پر ہو جائے, یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے چہرے اور ہتھیلیوں کا دیکھ چھپانا بھی فرض ہو گیا. اور اس ہتھیلی اور چہرے کا کھولنا بھی شہادت وغیرہ کے لیے جائز نہیں رہا, نہ ان کو اپنے جسم کا کے تشخص کا اظہار جائز رہا. جیسے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت حفصہ ام المؤمنین نے اپنے مکمل جسم کو اس طور پر ڈھانپ لیا کہ اس کے آپ کے جسم کے تشخص کا بھی اظہار نہیں ہوا. اور جب حضرت حفصہ کا وصال ہوا تو آپ کے جنازے پر قبہ بنایا گیا. بات سمجھ گئے. اور یہ جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ نے ایکا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام کے نفقے میں اضافہ کے لیے, اس کے بارے میں بہت تفصیل ہے. وہ تفصیل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں. نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں تو نبی کریم علیہ السلام
خاموش بیٹھے تھے، ازواج مطہرات ارد گرد بیٹھی ہیں، تو حضرت عمر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میری بیوی بنت خارجہ مجھ سے نفقہ مانگے تو میں اس کی گردن پر ہاتھ ماروں۔ اس پر حضور ہنس پڑے اور فرمایا، یہ سب میرے ارد گرد اسی لیے جمع ہیں کہ مجھ سے نفقہ مانگ رہی ہیں۔ تو حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق نے توبیخ کی، تو ازواج مطہرات نے اپنے مطالبے سے رجوع کیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اب یہاں پر جو جمع ہونے کا ذکر ہے، تو ایک مرتبہ حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا۔ علامہ عینی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو حضرت حفصہ اجازت لے کر اپنے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی۔ سرکار نے حجرہ حفصہ میں ماریہ قبطیہ کو خدمت سے سرفراز فرما دیا، اور حضرت حفصہ جب آئیں تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے ماریہ قبطیہ کو میرے حجرے میں میرے بستر پر سرفراز خدمت فرما دیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، الیس ہی جاریتی قد احلھا اللہ لی، ہے نا؟ اور سرکار نے فرمایا، خاموش رہو، اب میں ماریہ قبطیہ کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا، اور یہ بات ازواج مطہرات میں سے کسی کو مت بتانا۔ جب نبی کریم تشریف لے گئے، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا اور فرمایا، خوشخبری ہو کہ نبی کریم نے اپنی باندی ماریہ کو اپنے پر حرام کر لیا ہے۔ بات سمجھے؟ تو اب ہاں، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ قسم کھائی کہ میں ماریہ قبطیہ کے قریب نہیں جاؤں گا، تو آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ سمجھ گئے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ ازواج مطہرات کے پاس آئے، ان کو نصیحت کی، ڈانٹا، اور یہ بھی کہا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات۔ تو آیت کریمہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہو گئی۔ بات سمجھ گئے؟ اب رہا یہ معاملہ کہ ازواج مطہرات تو دنیا کی ساری عورتوں سے بہتر ہیں، تو یہ قرآن نے یہ فرمایا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، ازواج مطہرات سے بہتر اور دوسری عورتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی نافرمانی اور ایذا کی وجہ سے اگر سرکار ان کو طلاق دے دیتے تو یہ اس صفت پر باقی نہ رہتی، اور سرکار جن سے نکاح فرماتے وہ سرکار کے ازواج مطہرات ہوتی، اور سرکار کی اطاعت کرتی تو وہ ان سے بہتر ہو جاتی۔ بات سمجھ؟ اب سنیے، قال ابو عبداللہ قال ابن ابی مریم قال اخبرنا یحییٰ ابن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انس بہذا۔ یہ سند ذکر کی، اس میں صراحت ہے کہ حضرت حمید نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے۔
اگلی روایت دیکھیے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر قال بین الناس بقباء فی صلاۃ الصبح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اذ جاءہم آت، کہ ان کے پاس ایک آنے والا آیا، اور آنے والے نے آ کر یہ بتایا۔ آنے والے کون تھے؟ عباد ابن بشر تھے۔ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے لوگ قباء میں، آنے والا آیا، اور عباد ابن بشر انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر گزشتہ رات قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، وقد امر ان یستقبل الکعبہ، اور اب حکم یہ ہو گیا کہ استقبال قبلہ کیا جائے، فاستقبلوها، تو تم لوگ بھی اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کر رہے۔ ان کے چہرے ملک شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے، فاستداروا الی الکعبہ، تو وہ سب کعبے کی طرف مڑ گئے، ہے نا۔ اب اس حدیث میں کی مطابقت یہ ہے، وقد امر ان یستقبل القبلہ، ان یستقبل الکعبہ، ہے نا، اور تو اس امر قبلہ کا بیان ہو گیا، اور دوسری باب کے دوسرے جز سے مناسبت بھی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے معلوم نہیں تھا کہ قبلہ بیت الکعبہ شریف ہو گیا، تو قبلہ منسوخہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، حالانکہ اس حال میں کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا۔ والجاہل کالناسی، اور جاہل ناسی کی طرح ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھ چکے تھے اس کے اعادہ کا حکم نہیں دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ بھول کر بھی اگر غیر کعبہ کی طرف کوئی نماز پڑھ لے اس نماز کا اعادہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بات میں نے کل آپ کو بتا دی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم تو نازل ہو گیا تھا ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز مسجد نبوی میں کعبہ شریف کی طرف رک کر کے پڑھی گئی، لیکن قباء چونکہ مدینے سے باہر دوسری آبادی تھی، اس لیے وہاں یہ اطلاع نہیں پہنچ سکی تھی، اس لیے یہ اطلاع عباد ابن بشر نے فجر کی نماز میں دی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اب اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خبر واحد کا قبول کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مصلی نے اس کے کلام کو سن لیا جو نماز میں نہیں ہے تو اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کو دعوت پہنچی اور اس کو دعوت پہنچ گئی اور دعوت پہنچانے والا ایک ہی شخص ہے نا، ہاں، تو خود وہ بات براہ راست معلوم نہیں کر سکا، تب بھی اس پر اس ایک کی خبر کو قبول کرنا واجب ہے۔ چلیے اگلا باب دیکھیے، حدثنا مسدد، اگلی حدیث دیکھیے، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ عن الحکم عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمسا فقالوا ازید فی الصلاة قال وما ذاك قالوا صلیت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين۔ یہ مطابقت جو ہے ومن لم یر الاعادہ علی من صلی فصلی، اس سے ظاہر ہے
اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز بھولے سے 5 رکعت پڑھا دی اور اس نماز کا اعادہ نہیں کیا، سمجھے؟ تو اب صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا نماز میں اضافہ ہو گیا؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، تو بتایا کہ سرکار آپ نے تو 5 رکعت نماز پڑھا دی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں پیروں کو موڑا، یعنی استقبال قبلہ کے استقبال قبلہ کیا، اور آپ نے 2 رکعت آپ نے سجدہ سہو کیا۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری حیات طیبہ میں نماز میں 5 مرتبہ سہو ہوا۔ پہلی مرتبہ نماز ظہر یا نماز عصر 5 رکعت پڑھی، دوسرا یہ کہ ظہر کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیرا، اور تیسرا یہ کہ قاعدہ اولا ترک ہو گیا، اور چوتھا یہ کہ ایک قرات میں ایک آیت چھوٹ گئی، اور 5واں یہ کہ ایک مرتبہ مغرب میں 2 رکعت ہی پر سلام پھیر دیا تھا۔ اب اگلا باب دیکھیں، باب حق البزاق بالید من المسجد۔ یہ باب اس بارے میں کہ مسجد میں اگر تھوک وغیرہ لگا ہو تو ہاتھ یا کسی بھی ذریعے سے اس کو کھرچ دینا اور مسجد کو صاف کر دینا، سمجھ گئے؟ اب تک قبلے کے حکام کا بیان تھا، اب مسجد کے حکام کا بیان شروع فرماتے ہیں، اور مناسبت دونوں کے درمیان ظاہر ہے۔ حضرت حمید روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامۃ فی القبلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار میں رینٹ لگی دیکھی۔ ہاں، فشق ذالک علیہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بہت شاق گزرا، حتی رؤیا فی وجہی، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں اس کا اثر دیکھا گیا۔ فحکہ بیدی، سرکار کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا، اور ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی شخص اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہو تو وہ اپنے رب سے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، بے شک وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے نا، اور فرمایا بے شک اس کا رب اس کے اور اس کے قبلے کے مابین ہے۔ اس لیے کوئی شخص قبلے کی جانب ہرگز نہ تھوکے، ولیکن عن یسارہ، بلکہ اپنے بائیں طرف تھوکے، او تحت قدمے، یہ اپنے پاؤں کے نیچے، اور پھر ثم اخذ طرف ردائہ، اس کے بعد حضور نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، فبصق فیہ، اس میں تھوکا، اور پھر ثم رد بعضہ علی بعض، پھر بعض کو بعض پر مل دیا، اور فرمایا او یفعل ہکذا، یہ ایسا کر لے کہ کپڑے میں تھوکے، اور کپڑے میں تھوکنے کے بعد ایک کنارے اس کپڑے کو مل دے۔ سرکار نے یہ عملی تعلیم فرمائی۔ اب آپ ذرا چند باتوں پر غور کر لیں۔ ایک ہے نخامہ، نخامہ کے معنی وہ بلغم جو ناک یا حلق کے ذریعے باہر آئے، بساق کے معنی تھوک، مخاط کے معنی ناک سے جو رطوبت نکلے، ہے نا، اور مناجات سے مراد حضور قلب اور اخلاص کے ساتھ ذکر الہی میں ہماتن مشغول ہونا، ہے نا۔ اور علامہ عینی نے فرمایا کہ اپنے رب سے مناجات کرنا یہ تشبیہ کے قبیل سے ہے،
کیا مطلب؟ کہ نماز میں بندے کا خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف قرات اور ذکر کرتے ہوئے متوجہ ہونے کو اس غلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو اپنے آقا سے سرگوشی کرتا ہے، کہ جس طریقے سے غلام جب اپنے آقا سے سرگوشی کرتا ہے تو تمام مکمل طور پر ہماتن گوش ہوتا ہے، سراپا ادب بنتا ہے، ایسے ہی ضروری ہے کہ نمازی پر کہ نماز میں حسن ادب کو ملحوظ رکھے۔ اب یہ جو فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہے، اس سے مراد تجلیات ربانی ہے، ورنہ اللہ رب العزت جل جلالہ مکان سے منزہ ہے، اس لیے کہ ہر متمکن اور ہر ذو مکان کے لیے متناہی ہونا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات غیر متناہی ہے، غیر محیط ہے۔ بات سمجھے؟ اب جہاں پر یہ آتا ہے ہوا معکم اینما تکونوا اینما کنتم، تو اس سے مراد معیت زمانی نہیں ہے بلکہ معیت نصرت مراد ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کوئی قبلے کی رخ نہ تھوکے، ہے نا، قبلے کی رخ تھوکنا مطلقاً منع ہے، چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر، لیکن نماز میں کراہت اور زیادہ ہے۔ ایسی مسجد میں تھوکنا چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر، ہے نا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا البزاق فی المسجد خطیۃ وکفارتها دفنها، ہے نا۔ اب سرکار نے فرمایا کہ بائیں طرف تھوکے، ہے نا، بائیں طرف تھوکے، تو اگر نماز میں بلغم آ جائے تو اپنے رومال یا کسی کپڑے میں لے کر مل دے، اور کپڑا نہ ہو تو نماز کو فساد سے بچانے کے لیے تھوکنے کی اجازت ہے۔ بائیں طرف کوئی نہ ہو تو بائیں طرف، ورنہ اپنے قدم کے نیچے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بائیں طرف کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بائیں طرف تھوک دے چاہے نمازی پر پڑھے، نہیں، اگر نمازی ہے تو پھر نیچے تھوکے، اور نماز سے فارغ ہو کر یا تو اس جگہ کو صاف کر دیں اور یا وہیں پر دفن کر دیں، ہے نا۔ اب یہاں پر حدیث پہ پڑھا آپ نے فحقہ بیدہ، سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا، تو اس سے مراد یہ کنکری لکڑی سے اسے کھرچ دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے کنکری لی اور اس سے دور فرما دیا، سمجھ گئے۔ اب سرکار نے فرمایا اپنی دائنی طرف بھی نہ تھوکے، تو دائنی طرف تھوکنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ چونکہ دائنی طرف فرشتہ رہتا ہے۔ اب رائے یہ کہ بائیں طرف بھی تو فرشتہ ہے، تو اس کا جواب علامہ عینی نے یہ فرمایا کہ بائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ گناہ لکھتا ہے، اور وہ نماز کی حالت میں جدا ہو جاتا ہے نا، ہاں، وہ جدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب آپ یہ روایتیں دیکھیے، روایت سننے سے پہلے ایک بات یہ بھی ذہن نشر رکھیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی تعظیم واجب ہے نا، بدن کا میل ہو یا گندگی، اور احترام قبلہ ہر حال میں رہنا چاہیے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر تھوک وغیرہ کوئی چیز ہو تو اس کو مسجد سے صاف کر دے۔ ہاں، اور چلیے اب اگلی روایت دیکھیے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ قبلے کی طرف تھونکنے والا قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ
کہ اس کا تھوک، اس کی ریت اس کے چہرے پر ہوگی۔ اور امام احمد ابن حنبل نے ایک روایت اور ذکر کی ہے کہ ایک صاحب نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھائی اور قبلے کی طرف تھوک دیا۔ نبی کریم دیکھ رہے تھے۔ سرکار جب فارغ ہو گئے نماز سے تو سرکار نے فرمایا لا یصلی لکم، یہ تمہیں نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھائیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے بتایا کہ سرکار نے تم کو نماز پڑھانے سے منع کیا ہے۔ اور تو یہ صاحب نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے نماز پڑھانے سے منع فرما دیا؟ تو فرمایا نعم انک آذیت اللہ ورسولہ، آذیت اللہ ورسولہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبلہ رخ تھوکنا یہ ایسا فعل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ اور ایک مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سرکار نے فرمایا ما بال احدکم یقوم یستقبل ربہ، تم میں سے بعض کا کیا حال ہے کہ استقبال قبلہ کرتے ہیں پھر اپنے سامنے ہی وہ رینٹ وغیرہ صاف کر دیتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوک دیا جائے یا رینٹ لگا دی جائے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رأى بصاقا، قبلے کی دیوار میں تھوک دیکھا، فحق ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی تجلی ہوتی ہے اس کے چہرے کے سامنے جب وہ انسان نماز پڑھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قبلے کی دیوار میں رینٹ یا تھوک یا بلغم دیکھا، فحق کا اگلا باب دیکھیں، باب حق المخاطب الحصى من المسجد، یہ باب اس بارے میں کہ مسجد سے کنکری وغیرہ سے جو ہے وہ رینٹ تھوک وغیرہ صاف کر دینا ہے نا، تھوک وغیرہ صاف کر دینا۔ اب روایت دیکھیے، فرماتے ہیں وقال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان وقعت علی قذن رطب فاغسلہ، کہ اگر گیلی نجاست تمہارے پیر کے نیچے آ جائے تو اسے دھو ڈالو، اور وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا، اور اگر سوکھی ہو تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس تعلیق کو عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ ذکر کرنے سے امام بخاری کا مقصود ان بعض ائمہ کرام کا رد ہے جو ریٹ کو ناپاک کہتے ہیں۔ وہ رد اس طریقے پر ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی تعلیق سے معلوم ہوا اگر نجاست گیلی کسی چیز کو لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے، دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگی۔ ریٹ اگر ناپاک ہوتی تو حضور صرف کھرچنے پر اکتفا نہ کرتے، اسے دھوتے بھی ضرور، حالانکہ کھرچنے پر اکتفا کیا تو معلوم ہوا کہ یہ پاک ہے۔ چلیے ہاں اگلی روایت دیکھیں، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کی دیوار میں بلغم دیکھا تو آپ نے ایک کنکری لی، فحق کا، تو
آپ نے اس کو خرس دیا اور فرمایا اذا تنخم احدکم، جب تم میں سے کسی کو بلغم آئے تو اپنے چہرے کی طرف سامنے ہرگز بلغم نہ ڈالے، ولا عن یمینہ، اور نہ اپنی بائیں طرف، ولیبصق عن یسارہ، بلکہ اپنی بائیں طرف اور یا اپنے قدم کے نیچے۔ باب لا یبصق عن یمینہ فی الصلاۃ، یہ باب اس بارے میں کہ انسان نماز میں اپنی دائیں طرف نہ تھوکے، ہے نا۔ حدیث پاک وہی ہے جو آپ نے پڑھی ہے نا، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں فلا یتنخم قبل وجہی ولا عن یمینہ، یعنی ولا یتنخم عن یمینہ، یہی ہے محل ترجمہ۔ بات سمجھ گئے؟ اب اگلا باب دیکھیں، پھر حدیث پاک حضرت انس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتفلن احدکم بین یدی ولا عن یمینی ولکن عن یسارہ او تحت رجلیہ، ہے نا۔ ترجمہ ظاہر ہے باب لیبزق عن یسارہ او تحت قدمہ الیسریٰ، یہ باب اس بارے میں کہ انسان اپنے بائیں طرف یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے، ہے نا۔ حدیث پاک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه، کہ بے شک مومن جب نماز میں ہو تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، فلا یبزقن بین یدی، تو اپنے سامنے نہ تھوکے اور نہ ہی اپنی دائنے طرف، ولیکن عن یسارہ او تحت قدمہ۔ پھر اگلی روایت ابو سعید خدری کی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی کہ نبی کریم نے قبلے کی دیوار میں، مسجد کے قبلے کی دیوار میں بلغم دیکھا، فحقا بساطہ ثم نہا، پھر سرکار نے منع فرمایا کہ ان یبزق الرجل بین یدی او عن یمینی ولکن عن یسارہ او تحت قدمہ الیسریٰ۔ بات سمجھ گئے؟ اب حدیث کی تشریح وہی ہے۔ وعن الزہری سمع حمیدا عن ابی سعید نحوہ، یہ کہہ کہ امام بخاری یہ اشارہ کرتے ہیں کہ امام محمد ابن مسلم زہری نے روایت کی ہے کہ سفیان ابن عیینہ نے اس حدیث کی روایت دو طریقے سے کی ہے، ایک تو بطریق معنعن اور ایک میں حمید سے سننے کی صراحت ہے۔ سمع حمیدا عن ابی سعید نحوہ۔ باب کفارۃ البزاق فی المسجد، یہ باب اس بارے میں کہ مسجد میں تھوکنے کا کفارہ کیا ہے۔ کفارہ یہ فعالہ کے وزن پر صیغہ مبالغہ ہے، اور کفارہ وہ کام کہ جس کا کام گناہ کو مٹانا اور گناہ کو چھپانا ہو۔ کفارہ یہ اس کا مادہ کفر ہے، اس کا معنی ستر چھپانا ہے۔ ایسے کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ زمین میں دانہ چھپاتا ہے، اور دین اسلام کے مخالف کو بھی کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دین حق کو چھپاتا ہے۔ اور تکفیر کے معنی جو گناہ کی وجہ سے جو کام کرنا واجب ہوتا ہے نا، اس فعل کو کہتے ہیں تکفیر، اور اسی سے کفارہ۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا البزاق فی المسجد خطیہ وکفارتها دفنها، کہ مسجد میں تھوکنا خطا ہے اور اس کا کفارہ اس کا دفن کر دینا ہے نا، اس کا کفارہ اس کا دفن کر دینا ہے۔ اب دفن سے مراد کہ اگر
مسجد میں مٹی ریت یا کنکری ہو تو وہیں پر دفن کر دے، اور اگر کنکری وغیرہ وہاں پر نہ ہو تو اس کو وہاں سے صاف کر دے، ہے نا۔ ہاں، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، نبی کریم نے فرمایا من دخل هذا المسجد فبزق فيه او تنخم فليحفر فليدفنه فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به۔ یہاں پر حکم ہے اس کے نکالنے کا، اس کے نکالنے کا حکم ہے۔ ہاں ہاں چلو، ہاں۔ اور ابو عبیدہ سے تو مروی ہے کہ انہوں نے ایک رات مسجد میں تھوک دیا، اس کو دفن کرنا بھول گئے، گھر آ گئے، گھر آ کر یاد آئی تو آگ کا شعلہ لے کر روشنی کی، اور پھر مسجد میں گئے اور پھر تلاش کیا اور اس کو دفن کیا، اور پھر کہا الحمدللہ الذی لم یکتب علی خطیئۃ اللیلہ۔ اگلا باب دیکھیں، باب و دفن نخامت فی المسجد۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ مسجد میں تھوک کا رینٹ کا دفن کرنا جائز ہے۔ حدیث پاک ابو ہریرہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قام احدکم الی الصلاۃ فلا یبصق امامہ فانما ینادی اللہ ما دام فی مصلی ولا عن یمینہ فإن جب یہ تھوکتا ہے تو اس کا تھوک اس شیطان پر پڑتا ہے، اور جو بائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے اس فرشتے پر نہیں پڑتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا۔ اگلا باب دیکھو، باب اذا بدرہ البزاق فلیأخذ بطرف ثوبہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ جب کسی انسان کی منہ میں تھوک غالب آ جائے اور اس کے دفع پر قادر نہ ہو تو وہ انسان وہ تھوک اپنے کپڑے کے کنارے میں لے لے، کپڑے کے کنارے میں لے لے، کرو ابھی کپڑے کے کنارے میں لے لے۔ فرماتے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے کی دیوار میں رینٹ دیکھی، فحکا بیدہ، سرکار نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا، ورؤی منہ کراہیۃ، سرکار کے چہرے پر کراہیت کا اثر نمودار ہوا، یروی کراہیۃ لذالک، وشدت علیہ، سرکار پر یہ شاہ گزرا، اور سرکار نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاۃ فانما یناجی ربہ، اور یہ فرمایا وربہ بینہ وبین القبلۃ فلا یبزقن فی قبلتہ ولکن عن یسارہ او تحت قدمہ، ثم قضا، سرکار نے پھر اپنے چادر کا کنارہ لیا، فبزق فیہ، اور فرمایا ورد بعضہ علی بعض، اور بعض کو ملا، اور فرمایا یا وہ انسان ایسا کر لے، ہے نا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو بھی چیزیں ناپسندیدہ ہوں، شرعاً مستقرض ہوں، ان کا مسجد سے ازالہ مستحب ہے، اور امام مساجد کی دیکھ بھال اور اس کی تعظیم اور اس کی حفاظت کا خیال رکھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نماز میں تھوک دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر تھوکا اور تھوکنے میں بلا اختیار آواز نکلی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر بلا اختیار اس نے آواز نکالی اور 3 حرف فاسد ہو گئے تو ظاہر ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تھوکنا اس طور پر ہو کہ تھوکنے سے آواز پیدا ہو تو یہ بے منزلہ کلام ہے، اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تھوک پاک ہے نا، اور ایسے ہی ریٹ بھی اور بلغم بھی، ہے نا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تحسین و تقبیح شرع کی طرف سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل ہے، اور ہاتھ افضل ہے قدم سے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ پوری تفصیل
مکمل ہو چکی ہے اور یہ باب بھی مکمل ہو گیا۔